السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے رجوع نامے کے متعلق بہت ساری باتیں گردش کر رہی ہے، جس میں حضرت کے 4 رجوع ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، اور اسی کے متعلق یہ بہت اہم آڈیو ہے جسے آخر تک سنیے۔ اور اسی کے متعلق رجوع کے متعلق جو سلف صالحین ہمارے اکابر علماء دیوبند رحمہ اللہ گزرے ہیں، ان کے متعلق دارالعلوم دیوبند کے بھی کچھ فتاوے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے، وہاں سے دیکھیے۔ اور رجوع کے متعلق کہ مولانا سعد صاحب کے رجوع پر قیل و قیال کرنے والوں کے متعلق جو مدلل جواب ہے کہ وہ حضرت جی مولانا سعد صاحب سے رجوع چاہتے ہیں یا رکوع چاہتے ہیں یا کیا چاہتے ہیں، اس کے لیے پوری آڈیو کو بڑے دھیان اور توجہ سے سنیں انشاءاللہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ سوال کیا کہ رجوع کے شرائط کیا ہیں، کیا رجوع کرنے کے لیے بار بار اس کا اعلان کرنا اور ہر مجلس میں رجوع کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ رجوع کرنے کے لیے بار بار اعلان کرنا اور ہر مجلس میں رجوع کا اعلان کرنا ضروری ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی غفلت ہے۔ یہ اس کا اپنا بنایا ہوا دین ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ رجوع کرنے کے لیے بار بار اعلان کرنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ رجوع کر لیا انسان نے، غلطی سے سچے دل سے توبہ کر لی، تو وہ کافی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ کا اعلان کافی ہو جاتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا جرم جو اللہ کے یہاں معاف نہیں ہوتا، اور تو غلطیاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے، لیکن اللہ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، معاف نہیں ہوتا۔ تو جو مشرک ہے، کافر ہے، بلکہ اگر ایسا بھی کافر و مشرک ہو جس نے مسلمانوں کو قتل کیا ہو، قاتل ہو مسلمانوں کا، صحابہ کا قاتل ہو، یا کیسا بھی مجرم ہو، اور ایسا بھی ہو جس نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہو، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے ہوں، تو یہ جتنے بھی کوئی مجرم ہیں، اگر یہ کافر جو ہے، یہ مشرک شرک کرنے والا، سب سے بڑا گناہ کرنے والا، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، تو اس کی پچھلی تمام غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، تمام اس کی لغزشیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی یہ کلمہ تمہیں بار بار پڑھنا پڑے گا، ہر جگہ سے تمہیں کہنا پڑے گا تاکہ سب کو پتہ چلے، سب کے سامنے بات آ جائے، ایسا نہیں۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے اس کی زندگی بدل جائے گی، اور اس کا معاملہ سب بدل جائے گا، اور وہ اب مسلمانوں میں شمار ہونے لگے گا۔ تو بار بار پڑھنا جب اتنے بڑے جرم کے لیے ضروری نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو اس سے چھوٹی غلطیاں ہیں، تو اس کے لیے بار بار جو ہے دہرانا کہاں سے ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ تو اپنی طرف سے آج کل لوگ جو ہے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، نئی نئی چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ انسان کو جب کسی چیز کو ماننا نہیں ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، جو چاہے کرے۔ شریعت میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ ہمارے اکابر اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو گزر چکے ہیں، انہوں نے بھی عملاً رجوع کیا۔ انسان سے کہیں نہ کہیں چوک ہو جاتی ہے، کبھی تعبیر کی غلطی ہو جاتی ہے، اور اجتہادی غلطی تو ہوتی رہتی ہے مسائل کے اندر۔ کبھی انسان نے غور و فکر کیا، ایک بات کہی، فتویٰ دیا، اور پھر بعد میں مزید تحقیق ہوئی، یا مزید تحقیق کے بعد کچھ تحقیق بدل گئی تو دوسری رائے پہ فتویٰ دیا۔ تو مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، وہ جب فتوے دیتے تھے تو ان کے یہاں ایک باقاعدہ عنوان تھا ترجیح الراجح، یعنی اگر کبھی فتویٰ دیا اور وہ صحیح نظر نہیں آئے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ فتویٰ صحیح نہیں تھا، مرجوح تھا، یا قابل استناد نہیں تھا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کو دوبارہ شائع کرتے تھے اور لکھ دیتے تھے کہ میں نے پرانے فتوے سے رجوع کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ اس کو بیان کیا جاتا، وہ اس کو شائع کر دیتے تھے، اتنا شائع کر دینا کافی ہو جاتا تھا کہ اب پرانا فتویٰ منسوخ ہو گیا، اب یہ نیا جو ہے اب اس پہ کتنے لوگوں نے عمل کیا، کہاں تک پہنچا، کہاں، وہ ایک اپنا الگ مسئلہ۔ لیکن جب رجوع کر دیا، اعلان کر دیا، تو یہ رجوع کا اعلان کہ اب حکم یہ ہے، پہلے جو ہم نے حکم بیان کیا تھا وہ حکم درست نہیں ہے، صحیح حکم یہ ہے، اس طرح سے ہے۔ تو حضرت کے یہاں یہ اصول تھا۔ اور بھی آپ کو بہت سے اکابروں کے اس طرح کے واقعات ملیں گے، بلکہ سلف صالحین میں بھی اس طرح کے واقعات ملیں گے
کہ رجوع کے لیے ہر جگہ اعلان کرنا اور بار بار اعلان کرنا ایسی کوئی شرط نہیں. ہاں یہ تو ضروری ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی غلطی یا کوئی بات مجمع کے اندر کہی ہے تو رجوع کرنے کے لیے اس کو مجمع کے اندر ہی اعلان کرنا پڑے گا، چاہے تحریراً ہو یا تقریراً ہو. اعلان یہ نہیں کہ کسی ایک سے کہہ دیا کہ میں نہیں، اس اعلان تو باقاعدہ کرنا پڑے گا. مجمع کے اندر جب غلطی ہوئی ہے یا غلط الفاظ بولے ہیں یا جو بھی بات کہی ہے تو اس سے رجوع بھی جو ہے مجمع کے اندر ہی ہوگا، تنہائی میں نہیں ہوگا. تو یہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن بار بار کی شرط ایسی کوئی شرط نہیں ہے. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی اپنے وقت کے بہت بڑے محقق، بہت بڑے فاضل علامہ مشہور تھے. ان کا طوطی بولتا تھا، بہت چرچا تھا پورے ہندوستان میں، بلکہ ہندوستان کے باہر بھی دیگر ممالک میں بھی ان کا اثر تھا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہیں کہ بعض تحقیقات میں ابتدا میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں لکھی جو نامناسب سی تھیں، بعض چیزیں. بعد میں ان سے رجوع کیا. جب ان سے رجوع کیا اور رجوع کا پرچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا تو رجوع نامہ انہوں نے شائع کیا. معارف جو پرچہ نکلتا تھا اس میں غالباً 1943 کی بات ہے یہ. تو مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہ بات پہنچی تو مولانا تھانوی صاحب بہت خوش ہوئے. یہ ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ کار ہے. ہمارے بڑے ایسے نہیں تھے کہ بھئی کسی نے رجوع کیا تو اس کی بال کی کھال نکالا کرتے تھے، ایسا نہیں تھا. رجوع کیا تو مولانا تھانوی صاحب بڑے خوش ہوئے، بلکہ اتنا خوش ہوئے کہ حضرت نے جو ہے اپنے مزاج کے خلاف اور اپنی عادت کے خلاف ان کی تعریف میں باقاعدہ اشعار لکھے. یعنی انہیں خالی رجوع نامہ شائع نہیں کیا بھئی تم نے تو اتنی تمہاری میں شائع کر دیا ہو، تو تمہاری کتاب کہاں کہاں تک پہنچ چکی، کتنے لوگوں نے پڑھی، تم نے یہ بات کہاں کہاں کہی. ایسا کچھ ہمارے اکابر کیا ہیں اس طرح کی زیادہ یہ تنگ نظری نہیں تھی جو آج کل نئے نئے لوگ جو ہے ایجاد کر رہے ہیں. تو حضرت نے بڑے خوش ہو کے تعریف میں اپنے، حالانکہ ان کے مسترشد تھے، حضرت نے ان کے مرید تھے، لیکن حضرت نے جو ہے اتنا خوش ہو کے اشعار لکھے اپنے مرید کے حق میں. اتنا خوش ہوئے. اور لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اور مثنوی سے جو ہے رومی سے اقتباس کر کے باقاعدہ اقتباس ترغیب دل پذیر از مثنوی رومی بتصرف یسیر پورے لکھ کے جو ہے بھیجے حضرت کو. تو یہ ہمارے اکابر کی ترتیب تھی. تو یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا. اور بھی آپ مثالیں آپ کو بے شمار مل جائیں گی. مفتی سعید پالمپوری صاحب شیخ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند کے. مسلم شریف کی ایک حدیث کا انہوں نے انکار کیا تھا، تو بعض علماء نے ان سے کافی اختلاف کیا ان کے خلاف، اس میں کافی جو ہے باقاعدہ کتابچہ لکھا گیا. تو اس کے بعد انہوں نے بھی پھر اس سے جو ہے رجوع شائع کر دیا کہ ہم نے اس سے رجوع کر لیا. یہ نہیں کہ بھئی ہر مجلس میں اعلان کریے اور جا کے ہر جگہ ہر درس میں کہیے کہ بھئی نے رجوع کیا. نہیں، اب انہوں نے جب حدیث کا جس کا انکار کیا تھا اس سے رجوع کر لیا، اس رجوع کو قبول کر لیا گیا، بات ختم ہو گئی. جو معاملہ اٹکا ہوا تھا وہ معاملہ دور ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. تو ہمارے اکابر کی یہی ترتیب رہی ہے اور یہی سنت چلی آ رہی ہے. اب جس کے دل میں کھوٹ ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند مثالیں میں نے ذکر کر دیں، ورنہ اگر اکابر کے تحریروں کو دیکھا جائے اور واقعات کو نقل کیا جائے اور جمع کیا جائے تو اس طرح بے شمار واقعات مل جائیں گے ہمارے اکابر کے سوانح میں اور تاریخ کی کتابوں میں. سلف صالحین کی، ائمہ کی، فقہا کی ہزاروں مثالیں اس کی مل جائیں گی. تو اس طرح کی شرطیں لگانا یہ تشدد اور بات کو نہ قبول کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی. تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے. یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں. بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے
سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.